آن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے پیش نظر آج سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات ہیں، اور ان آیات میں ایک حکم قرآنی بیان ہوا، آیت نمبر 1 سے لے کر 1 سے 4 تک۔ مجادلہ کا لفظی معنی بحث اور تکرار کا ہے، اور ایک خاتون کے واقعے سے یہ سورۃ مبارکہ شروع ہوتی ہے، اور وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آج جو آیات مبارکہ ہیں ہمارے پیش نظر اس کے ضمن میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ خاتون جو ہے اپنا مدعا پیش کرتی ہیں، اپنا جو پریشانی تھی وہ بیان کرتی ہیں، اور بیان کرتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس عرض گزار کرنے کا جو معاملہ پیش آیا اسے مجادلہ کہا گیا۔ ویسے تو جھگڑنے کو کہتے ہیں، لیکن جھگڑنا اور کیفیت ہوتی ہے، یعنی لفظی معنی تو جھگڑنے کا ہے۔ تو جب کوئی بچہ اپنی ماں کے آگے ریکویسٹ کرے، اب آج کے بچے بھی کئی طرح کے ہیں، خوش بخت بچے ہیں اور ایک نادان بچے ہیں۔ جو خوش بخت بچے ہیں وہ ماں کے احترام، ان کی جو مقام مرتبہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کے لیے کوشش کرتے ہیں، ماں اجازت دے دو نا، آپ تو بہت پیاری ہو، دیکھو یوں ہو جائے گا، دیکھو یوں ہو جائے گا۔ تو یہ بچے کا اپنی ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ مدعا پیش کرنا ہے، عرضی پیش کرنا ہے، اپنی بات کو، اپنی پریشانی کو رکھنا ہے۔ تو یوں سمجھیے آپ کہ ایک بہت ہی محتاج آدمی ہو، بہت ہی محتاج ہو، کنگلا ہو گیا ہو، اسے کچھ پیسے کی ضرورت ہو، تو وہ پیسے کسی سے جب مانگنے جائے گا تو کیا وہ جا کے سینہ تان کے مانگے گا؟ ایسا نہیں ہے نا۔ تو وہ ایک مدعا بیان کرے گا، ایک تمہید بیان کرے گا، اس کے چہرے پر بھی جو ہے وہ کچھ خفت کے آثار ہوں گے، کیونکہ سوال کرنا ایک باحیا آدمی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا، اور ایک الفاظوں میں بھی ایک بے ربطی ہوگی، اور ایک جھجک ہوگا، اور ایک رسپیکٹ کا ماحول ہوگا۔ تو یہ بھی ایک عرضی پیش کرنے کا طریقہ ہے، مطلب ایک صورت ہے، ایک مثال ہے۔ تو کیونکہ آج کے بچے تو ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کلیتاً اس مثال کو وہاں سے نہ سمجھا جائے۔ اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور جب کوئی اللہ کا سچا بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرے اس کی کیا کیفیت ہوگی، آگے تو اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ مجادلہ کہا گیا۔ یہ سورت جو ہے وہ سورہ مدنی ہے، اور اس کے جو مضامین ہیں، ایک تو شروع میں ایک طریقہ بیان ہوا کہ شوہر کوئی ایسا کام کر لے جو اس میں بیان ہوا جسے زہار کہتے ہیں، تو پھر کیا احکام ہوں گے ابتدا میں بیان ہوا۔ مجلس کے آداب بیان کیے گئے سورۃ مبارکہ میں، مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی، علماء دین کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا گیا، ان کی مدح بیان ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو مسلمانوں کو اس سے پہلے کچھ صدقہ دینا چاہیے، یہ بیان ہوا، لیکن بعد میں یہ حکم اٹھا لیا گیا۔ منافقین کو سرزنش کی گئی کہ جو مسلمانوں کے منصوبے اور راز کی باتیں کفار کو جا کر بتاتے ہیں۔ اس صورت کو اس پر ختم کیا گیا کہ مسلمان کفار سے محبت نہ رکھیں اور ان سے مل جل کر نہ رہیں، قلبی محبت نہ ہو، جو ایک دوستانہ تکلفانہ رابطہ ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھا سورہ مجادلہ کے حوالے سے مختصر سا تعارف۔ اب
آج جو ہمارا موضوع زیر بحث ہے تو اس موضوع کا تعلق ہے ایک گھریلو زندگی سے. اب گھر میں تو جو ہے وہ باپ بھی رہتا ہے تو بیٹے بھی رہتے ہیں، ساس رہتا ہے تو بہو بھی رہتے ہیں، تو بہت سارے کریکٹر جو ہے نا گھر میں ہوتے ہیں. لیکن میری مراد ہے میاں اور بیوی. میاں اور بیوی ایک نکاح کے ذریعے ان کا رشتہ آپس میں قائم ہوتا ہے، اور اس رشتے کے قائم ہونے کے بعد پھر بہت سارے اور احکام ہیں جس کا انہیں لحاظ کرنا پڑتا ہے. اگر ان احکام کا لحاظ نہیں کریں گے تو شدید غلطیوں کے مرتکب ہو جائیں گے. تو وہ ایسے کیا احکام ہیں نکاح کے حوالے سے؟ ویسے تو ایک لمبی فہرست ہے ان احکام کی، لیکن جو آج میرے سامنے میں نے ایک تمہیدی گفتگو کرنی ہے، جو میرے سامنے ایک سینیریو اور پس منظر ہے، اس کے تناظر میں جو تمہیدی گفتگو ہے صرف ایک حوالے سے ہے. نکاح کے تو بہت سارے قسم کے احکام ہیں کہ نکاح کب جو ہے وہ ٹوٹتا ہے، کب عارضی یا دائمی طور پر بیوی حلال نہیں رہتی اگرچہ کہ نکاح باقی ہو. ایسی بھی صورتیں ہوتی ہیں. نکاح ٹوٹنے کی یوں سمجھیے آپ کہ 6 صورتیں ہیں. طلاق کے ذریعے نکاح ختم ہوتا ہے، کوئی طلاق دے دے. طلاق پھر ایک پورا تفصیلی موضوع ہے، یعنی طلاق کے جو الفاظ ہیں سری بھی ہیں، کنایا بھی ہیں. پھر طلاق جو ہے وہ فوری بھی دی جاتی ہے اور کنڈیشنل بھی دی جاتی ہے. مثلا فلاں کے گھر گئی تو طلاق یہ کنڈیشنل ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یہ فوری طلاق ہے. تو خود طلاق، اس کی اقسام، اس کی صورتیں، کوئی رجعی، کوئی بائن، کوئی مغلظہ، لیکن مجموعی طور پر طلاق ایک ایسا سبب جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. پھر نکاح جو ہے وہ یعنی ختم ہونے کے بعد بغیر نکاح کے کس طرح رجوع ہوگا اور نکاح کے ذریعے کیسے رجوع ہوگا، یہ پھر ایک الگ تفصیل. رجعی طلاق میں کچھ نرمی ہوتی ہے. دوسرا سبب ہے خلا. طلاق کے مسائل کو بھی قرآن نے بیان کیا اور خلا کو بھی قرآن پاک نے بیان کیا. خلا یہ ہے، خلا ایک یوں سمجھیے کہ لین دین کا معاہدہ ہے. بیوی شوہر کو آفر کرتی ہے کہ میں اپنے مہر کے بدلے تجھ سے علیحدگی چاہتی ہوں، اور وہ کچھ اور مال بھی رکھ سکتی ہے. اب کچھ اور مال اس کو رکھنا بہتر ہے، جائز ہے یا نہیں، وہ ایک تفصیل طلب بحث ہے. تو جہاں بیوی کچھ مال کے بدلے میں شوہر سے علیحدگی چاہے، شوہر اسے آزاد کر دے، اس آفر کو قبول کر لے. آزاد کرنے کے تو بہت سارے طریقے ہیں، طلاق بھی ایک طریقہ ہے. اس آفر کو قبول کر لے تو یہ خلا ہے. ویسے اگر کوئی خلا کے الفاظ بول دے کہ میں تجھے خلا دیتا ہوں تو کنایہ کی ضرورت ہوگی، طلاق ہوگی، اس سے خلا نہیں کہلائے گا. خلا اس مخصوص کنڈیشن میں کہلائے گا. یہ جو کورٹوں میں خلا ہوتا ہے تو کسی طور پر بھی جو اصطلاحی اور ایک تعریف کے اعتبار سے ہرگز خلا کی صورت نہیں ہے. اور ویسے بھی جو ہے وہ جو اختیار ہے خلا کے اندر وہ شوہر کو حاصل ہے. بیدہ عقدۃ النکاح، جو نکاح کا اختیار ہے وہ شوہر کو حاصل ہے. کوئی تھرڈ پرسن جو ہے نا وہ یہ اختیار استعمال نہیں کر سکتا شوہر کی مرضی کے بغیر. 2 صورتیں ہوگی جناب. ایک صورت ہے کہ مخصوص صورتوں میں قاضی جو ہے وہ نکاح فسخ کرتا ہے. بہت ساری صورتیں اس کی ہوتی ہیں ایسی. آج کل جو ہو رہا ہے ہمارے ہاں کہ بیوی گئی، دعویٰ کیا، شوہر آئے یا نہ آئے، ڈگری جاری ہو گئی. یہ ایسی غیر شرعی جو ہے وہ صورت میری مراد نہیں ہے.
مراد یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں قاضی کو شریعت نے نکاح فسخ کرنے کا اختیار دیا ہے. مثال کے طور پر عورت جو ہے اس کا شوہر غائب ہو گیا، وہ آئے گی قاضی اسلام کے پاس فی زمانہ، اس کی گنجائش بھی ہے کہ مفتی اسلام کے پاس آئے، آ کر اپنا مدعا بیان کرے گی، نہیں موجود. مفتی اسلام یا قاضی اسلام اسے 4 سال کا ٹائم دے گا، 4 سال کا عرصہ انتظار کرے گی، پھر دوبارہ آئے گی. تو اب یہ جو قاضی اسلام ہے یا مفتی اسلام ہے، یہ اس کے نکاح کے فسخ کرنے کا حکم دے گا. وہ اب عدت گزارے گی، پھر کسی سے نکاح کر سکتی ہے. یہ اس میں 3 سے 4 اسٹیپس ہیں. 3 سے 4 اسٹیپس اپنی ترتیب کے مطابق فالو کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورت کہے کہ 10 سال سے غائب ہے، میں 4 سال کیوں انتظار کروں. 4 سال کی مدت اسٹارٹ ہوگی مفتی اسلام قاضی اسلام کے پاس آنے کے بعد. قضا کی اور بھی صورتیں ہیں. ایک صورت ہے لیان کی. سورہ نور میں آیت نمبر 6 تا 10 بیان ہوا کہ شوہر جناب و زنا کی تہمت لگائے اور اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھیں، تو وہاں بھی جو ہے وہ طلاق پڑتی ہے ایک صورت میں، تو وہ لیان کی صورت ہے. یہ لفظ جو نا بعض اوقات مل جاتے ہیں، لیان، زہار، ایلا، یہ 3 تھوڑے سے الگ لفظ ہیں. طلاق، خلا، یہ تو بڑے مشہور لفظ ہیں. تو آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے زہار سے متعلق. لیکن زہار میں طلاق کہیں بھی نہیں پڑ رہی، طلاق کہیں بھی نہیں پڑ رہی. ہاں، جس طرح طلاق میں کیا ہوتا ہے کہ بیوی حرام ہو جاتی ہے رجوع سے پہلے، تو اس میں عارضی طور پر بیوی کے قریب جانا منع ہو جاتا ہے زہار میں. زوئیں ہے الف رے، زہار. اچھا، 5ویں صورت یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے، انتقال ہونے پہ بھی نکاح ختم ہو جائے گا. 6ٹھی صورت یہ ہے کہ شوہر مرتد ہو جائے. عورت کا محض دعویٰ کرنا کافی نہیں ہوگا، قاضی کے پاس مسئلہ ثابت کرنے کے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ مرتد ہو چکا ہے، تب بھی نکاح ختم ہو جائے گا. یہ تو 6 صورتیں میں نے بیان کی کہ جس سے نکاح ختم ہو رہا ہے. اب 2 اور صورتیں ہمارے سامنے. کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جہاں ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو گئی. طلاق میں تو یہ ہے نا کہ خلا میں، طلاق میں، جو طلاق کے حکم میں ہے کہ 3 طلاق بھی ہو گئی تو پھر ایک صورت ہوتی ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے عدت گزار کر، وہ انتقال کر جائے یا طلاق دے دے، پھر عدت گزرے تو سابقہ شوہر سے رجوع کر سکتی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا. ہمارے عرف عام میں لفظ حلالہ سے بہت مذاق اڑایا جاتا ہے. حلالے کا مطلب ہے وہ کیا صورت ہے کہ یہ بیوی شوہر کے لیے حلال ہو جائے، اور یہ بات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے. اب کوئی بھی ایسی چیز ہے، مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، تو مسجد میں نماز پڑھنے جب آتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں یہاں بھی کرتے ہیں. دنیا کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، مسجد کے آداب کا خیال نہیں کرتے، کچھ اور جو ہے نا وہ غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نماز کو برا کہیں گے یا مسجد کو برا کہیں گے، کیونکہ نماز عبادت ہے، مسجد ایک معظم مقام ہے. غلطی کو غلطی کہا جائے، جو بنیادی کنسپٹ ہے اس کو کیوں غلط کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کو غلط اس لیے کہہ رہے ہیں آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. آپ جب اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دین کی بات آتی ہے آپ آگے گزر جاتے ہیں، اور دین کی بات سن بھی لیں الامان والحفیظ. یہاں ایک کلپ آئے گا کوئی اچھی بات کا، یہاں کلپ آئے گا ایک ڈانس کا، یہاں کلپ آئے گا ایک گانے کا، یہاں کلپ آئے گا ایک لطیفے کا. تو وہ دین کی بات دل کے اندر کب اثر کرے گی؟ خیر، آگے آتے ہیں. تو ایک صورت تو یہ تھی کہ یوں کوئی نہ کوئی صورت ایسی موجود ہے بیوی حلال ہو جائے گی. لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. وہ صورت پائی جاتی ہے حرمت مساہرت پائی جائے. جیسے کوئی سسر سبقت کرے
غلط قدم اٹھائے اور بہو کے ساتھ معاذ اللہ بدکاری کر لے تو یہ اس کے بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اسے طلاق دے کر اب فارغ کرنا ضروری ہے. کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے کہ دوبارہ یہ حلال ہو سکے. حرمت مساہرت کی صورت ہے. ایسے ہی جو ہے وہ اس کی اپوزٹ صورت بھی موجود ہے. اور بھی صورتیں اس کی. میاں بیوی جو ہے دونوں بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے. اب شرعی ثبوت کے ساتھ انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں تو رضاعی بھائی ہیں، دودھ شریک بہن بھائی ہیں، یا دودھ شریک حرمت کا کوئی رشتہ ان کے درمیان قائم ہوتا ہے. تو اب جو انہوں نے زندگی گزاری خفا تھا، پوشیدگی تھی، حقائق کا پتہ نہیں تھا، تو اس اعتبار سے تو یہ زندگی پاک کہلائی. لیکن اب جب حقائق ثابت ہو گئے ہیں، اب آٹومیٹکلی جو ہے وہ حرمت پائی گئی. نہ طلاق دینے کی ضرورت ہے، نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، محض متارکہ ہوگا. تو یہ دائمی حرمت کی صورت. اور ایک ہوتا ہے عارضی طور پر بیوی کے قریب جانا منع ہو گیا ہے. جیسے بچہ پیدا ہوا ہے، نفاس کے ایام میں، وہ سارے ایام میں شوہر دور رہے گا، یا منتھلی سرکل جو ہے وہ ایام ہے اس میں شوہر دور رہے گا. اسی طریقے سے ایلا کیا ہے شوہر نے، اس کا حکم بھی جو ہے وہ قرآن پاک نے بیان کیا. اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شوہر جو ہے وہ یہ قسم کھا لے کہ میں 4 ماہ تک نہیں آؤں گا بیوی کے قریب، اور اگر وہ واقعی نہیں آتا تو 1 طلاق پڑ جائے گی. تو یوں یہ جو صورت ہے، یہ صورت نکاح ختم ہونے کے اسباب میں بھی پائی جائے گی، تو اسباب 7 ہو جائیں گے. اور اگر پہلے آ جاتا ہے تو پھر قسم کا کفارہ دے گا، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نکاح باقی ہوگا. اب ایک صورت ہے زہار کی. آئیے سب سے پہلے تو آج جو ہمارے سامنے 4 آیات مبارکہ ہیں ناظرین کرام، جو میں بار بار لفظ زہار کہہ رہا ہوں، اس پروگرام کا مقصد ہے قرآن میں بیان کردہ احکام کو ہم ڈیپلی سیکھیں، اس کا پس منظر، اس کے احکام، اس کی صورتیں، اس کی تفصیل، اس کی تشریح، یہ سیکھیں. تو ایک کانسیپٹ ہے اس نکاح کی زندگی میں، زہار. تو یہ زہار کیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر کہاں آیا، کیوں ہوا، کیسے ہوا. آئیے سب سے پہلے تو پہلی آیت مبارکہ سنتے ہیں سورہ مجادلہ کی. قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے. قد سمع اللہ قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. ترجمہ کنز الایمان. بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے. یہاں شکایت سے مراد فریاد ہے، حال دل بیان کرنا ہے، حال واقعہ جو ہے، جو درپیش صورت ہے وہ بیان کرنا ہے. یہاں شکایت سے مراد اعتراض نہیں ہے. شکوہ جو ہے ایک وہ ہوتا ہے جو اعتراض پر مبنی ہوتا ہے، اور ایک شکوہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی پریشانی، دشواری بیان کر کے اس کا حل جو ہے وہ واضح کرنے پر یا حل طلب کرنے پر مبنی ہوتا ہے. تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. میرے سامنے جو ہے وہ تفسیر خزائن العرفان کا مواد ہے. میں کوشش کروں گا کہ لفظ بہ لفظ اس کو پڑھوں. بہت پیاری تقریر کی گئی یہاں پر. اور ان کے جو شوہر تھے وہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں
کسی بات پر اوس نے ان سے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ناظرین کرام کہ آج کا موضوع کہاں جا رہا ہے۔ اتنا تو آپ سمجھ گئے کہ ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو میری ماں ہے، تو میری بہن ہے۔ اچھا، یہ کہنے کا کیا حکم ہے؟ مطلب یہ کہنا حرام ہے۔ جو آیات بیان ہوں گی ان سے واضح ہو جائے گا، لیکن اس سے بڑھ کر بھی ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ تشبیہ بھی دی جائے۔ کن کو کن اعضاء کو کن اعضاء سے تشبیہ دی جانی ہے، وہ ایک تفصیل طلب بات ہے۔ تو حضرت اوس نے ان سے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ یہ کہنے کے بعد اوس کو ندامت ہوئی۔ یہ جو کلمہ تھا، یہ جو الفاظ کہے جاتے تھے جنہیں زہار کہتے ہیں، الفاظ زہار کہتے ہیں، یہ کلمہ زمانہ جاہلیت میں طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اوس نے کہا میرے خیال میں تو مجھ پر حرام ہو گئی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ حاضر ہو کر تمام واقعات عرض کیے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا مال ختم ہو چکا ہے، ماں باپ گزر چکے ہیں، عمر زیادہ ہو چکی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے باپ کے پاس چھوڑوں تو ہلاک ہو جائیں، یعنی بغیر ماں کے کون پرورش کرے گا، اور اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے۔ میں یعنی کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں تنہا ہوں، ماں باپ کی سرپرستی نہیں رہی، مال بھی نہیں ہے پاس۔ کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے باب میں یعنی جو تو مدعا بیان کر رہی ہے اس تعلق سے میرے پاس کوئی حکم نہیں۔ اللہ نے اس باب میں زمانہ جاہلیت میں تو یہ لفظ کہنے سے طلاق ہوتی تھی، لوگ یہ مانا کرتے تھے، لوگوں کا یہ رواج و دستور تھا۔ اسلام میں کیا ہوگا اس بارے میں کوئی آیت ابھی نازل نہیں ہوئی۔ اب یہ خاتون جو ہے اپنا دکھ بیان کرنے میں رکی نہیں ہے، اب انہوں نے اپنی گفتگو جاری رکھی ہوئی ہے، اپنا مدعا بیان کر رہی ہیں، حال دل بیان کر رہی ہیں، پریشانی بیان کر رہی ہیں، دشواری بیان کر رہی ہیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اوس نے طلاق کا لفظ تو نہ کہا، وہ میرے بچوں کا باپ ہے، مجھے بہت پیارا ہے۔ اس طرح وہ بار بار عرض کرتی رہیں، اور جواب حسب خواہش نہ پایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکوت ہوگا، تو پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگی، یا اللہ، میں تجھ سے اپنی محتاجی و بے بسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں، یعنی فریاد کرتی ہوں۔ مراد یہ تھا کہ میں بے بس ہوں، لاچار ہوں، ایک مشکل زندگی شروع ہو جائے گی، اپنے نبی پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت رفع ہو۔ حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، اللہ اکبر۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ ان کی بے بسی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ حضرت ام المومنین نے فرمایا، خاموش ہو جا، دیکھ چہرہ مصطفیٰ پر، چہرہ مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آثار وحی ظاہر ہیں۔ یعنی دیکھو کوئی حکم آ گیا، کوئی حکم آ گیا ہے، اور یعنی جو وحی آتی تھی تو وحی قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتی تھی، ارد گرد والوں کو تو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کیا وحی آئی ہے، حضور بیان فرماتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چہرہ مبارک رسول پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ہیں۔ جب وحی پوری ہو گئی، حضور نے فرمایا، اپنے شوہر کو بلا۔ اوس حاضر ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آیات پڑھ کر بیان کی، جو اگلی جو آیات ہیں، 3 آیتیں، وہ پڑھ کر بیان کی کہ تمہارے معاملے میں یہ اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے۔ نکاح ختم نہیں ہوا، نکاح باقی رہا، لیکن کیا کرنے کا حکم ملا؟
میں عرض کرتا ہوں، آیات مبارکہ کی تلاوت بھی سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ناظرین کرام، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ کتنے ایسے آج ہوں گے ان کے والدین دنیا سے چلے گئے ہوں گے، وہ اولاد اپنے والدین کی مغفرت کے لیے کتنی دعا کرتی ہے، سوچے تو صحیح ذرا، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ وہ خلوت میں اللہ کی بارگاہ میں گریہ زار ہوئے ہوں اور یہ تصور ان کے سامنے ہو کہ میرے ماں باپ اگر بخشے نہیں جاتے تو کیا وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، انہیں درد پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی، اذیت پہنچے گی۔ کیا آپ نے کیا ہے کبھی ایسا کہ ماں باپ کو پہنچنے والے دکھ درد کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی ہو اور احساس ہو ان کی تکلیف کا، تبھی دل سے دعا نکلے گی نا۔ تو عام حالات میں بھی کوئی پریشانی ہے، دشواری ہے، سب سے پہلے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے نا، انسان اللہ سے ہم کلام ہو، مولا کریم اعتراض نہ ہو، گلا نہ ہو، فریاد ہو کہ مولا کریم میں لاچار ہوں، تیری رحمتوں کا محتاج ہوں، یہ ساری جو تقدیر ہے تو نے مقرر فرمائی ہے، تو چاہے وہ ہو سکتا ہے، تو قادر مطلق ہے، تو بندہ اپنے ہر معاملے کے اندر، یہ ماں کیوں اتنی اہم ہوتی ہے؟ ماں کا دل نرم ہوتا ہے، ماں بچے کی تکلیف کو بچے سے زیادہ محسوس کر رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ اس تکلیف کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہوتی ہے، بولا میرا بچہ پریشان ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، بار بار ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہے، اس کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں، اس کا جو پلو ہے، آنچل ہے، وہ آنسو پہنچ کر گیلا ہو چکا ہوتا ہے، تو بات کیا ہے؟ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتی ہے، بچوں کے دکھ درد کے لیے فریاد کرتی ہے۔ تو آج ہماری زندگی میں ہم دعا نہیں مانگتے، بہت سارے مواقع پر دعا سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم، تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مدعا پیش کرے، تفصیل سے پیش کرے، مولا کریم میں تو یہ کیسے کروں گا، میں تو کمزور ہوں، یہ کیسے کروں گا، الفاظ ایسے ہوں جو کمال والے ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک چیز کو لے کے اصرار کر کے بیٹھ جائے، مولا کریم یہ میرے حصے میں لکھ دے، یوں الفاظ ہوں کہ میرے لیے بہتر ہے تو لکھ دے، بہتر نہیں ہے، جو بہتر ہے وہ مقدر فرما دے۔ تو بندہ جتنا زیادہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے اتنا ہی رب کے قریب ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا بھی سبب بنتا ہے۔ تو یہ پورا جو واقعہ ہے، کتنے پیارے الفاظ میں اللہ نے بیان فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ کے جو عورت جھگڑ رہی تھی، یعنی فریاد کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، اللہ تو اس کی بات سن رہا تھا، وتشتکی الی اللہ، اور اس عورت نے اپنا مدعا اللہ کی بارگاہ میں بھی رکھا، اللہ تو اس عورت کی اور اے محبوب آپ کے درمیان ہونے والی بات کو سن رہا تھا، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تو اس عورت کی اور آپ کے مابین ہونے والی بات کو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ بڑا ہی پیارا مضمون ہے ناظرین کرام، آگے چلتے ہیں، اب اس عورت کے حق میں حکم کیا نازل ہوا؟ جی الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔
ترجمہ کنزُل ایمان۔ وہ جو تم میں اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہیں، اور وہ بے شک بری اور نری جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو ہے نا کہ بیوی کو کوئی کہے تو میری ماں ہے، تو میری بہن ہے، جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے عورت وہ قرار دے، تو آیت نمبر 2 میں اس کی واضح مذمت ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے زہار، وہ اس سے تھوڑی آگے کی چیز ہے۔ زہار یہ ہوتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو یعنی آل باڈی کو یا اس کے کسی اہم جز کو جس سے کل مراد لیا جاتا ہے، تیرا سر جیسے کہے، تو اپنی بیوی یا اس کے ایسے اہم پارٹ کو لے کر جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے نسبی طور پر یا رضائی طور پر، اس کے ایسے عضو سے تشبیہ دے جس کی طرف نگاہ کرنا جائز نہیں۔ جیسے ماں کی پیٹھ بھی ستر ہے بیٹے کے لیے بھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ تو جو ہے میرے ماں کی پشت کی طرح ہے۔ تو جب یوں تشبیہ ہوگی، ان الفاظوں کو سامنے رکھ کے جب تشبیہ پائی جائے گی تو پھر زہار پایا جائے گا۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اس سے شوہروں کی مراد یہ ہوتی تھی کہ میں بس اب جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر حرام ہو گئی، اس بنیاد پر وہ طلاق مانا کرتے تھے۔ لیکن ہماری شریعت نے اس کو طلاق نہیں مانا۔ ہاں، جو لفظ میں نے ابھی بولے، اگر یہی لفظ بول دیا حرام ہو گئی واضح طور پر، تو پھر ایک الگ حکم ہوگا۔ اس نے یہ نہیں بولا کہ میری ماں کی طرح حرام ہے، یہ نہیں بولا، یہ بولا کہ تیرا جسم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تیرا جسم میری ماں کی طرح ہے، تو اب یہ زہار ہوا ہے۔ اور بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں طلاق، زہار اور جو احتمال ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تشبیہ دیتے ہیں محارم کی، ما ہن امہاتہم، بیوی کو ماں کہنے سے کوئی ماں تھوڑی بن جائے گی وہ، ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم، ماں تو وہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، کہنے سے ماں تھوڑی ہو جائے گی، لیکن ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا، لیکن یہ ایک بری بات کہتے ہیں، لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بری بات ہے، گناہ کی بات ہے، گناہ کی بات کہتے ہیں۔ ان اللہ لعفو غفور، اب جو ایک سخت حکم کا ڈر تھا اس تناظر میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اب کہہ لیا، زہار پایا گیا، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اب اس کا کفارہ بیان فرما رہا ہے کہ اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ جی اگلی آیت مبارکہ۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہہ چکے، تو ان پر لازم ہے ایک بردہ یعنی غلام آزاد کرنا قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ہے جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ زہار پایا گیا تو نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ شوہر پر بیوی عارضی طور پر حرام ہو جائے گی جب تک کہ وہ کفارہ نہ دے دے، اس وقت تک بیوی کے قریب نہیں جا سکتا،
وہ عارضی طور پر اس کے لیے حرام ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے والذین یظاہرون من نسائہم، جو اظہار کریں اپنی عورتوں سے، ثم یعودون لما قالوا، اور پھر اس سے رجوع کرنا چاہیں، تو پھر حل کیا ہے؟ تو عورت کو مس کرنے سے پہلے، اس کے پاس جانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، یعنی شوہر قریب نہیں جائے گا، کفارہ دے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ غلام نہ ہو تو پھر کیا؟ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے ذالکم توعظون بہ، اور یہ وہ حکم ہے جو تمہیں بیان کیا جا رہا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ جانتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ جی۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ پھر جسے بردہ نہ ملے تو لگاتار 2 مہینے کے روزے قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جس سے روزے بھی نہ ہو سکیں تو 60 مسکینوں کا پیٹ بھرنا، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک نے پہلا کفارہ تو یہ بیان کیا کہ غلام آزاد کیا جائے، غلام نہ ہو، یعنی غلام کی استطاعت نہ ہو، جیسے آج کل تو غلام عملی طور پر موجود نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ 2 مہینے پہلے مسلسل روزے رکھے جائیں گے۔ ایک سخت حکم ہے، 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک دن بھی اگر بلا وہ وجوہات جن کا شریعت نے استثناء کیا ہے ان کے اس نے ناغہ کیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ دوبارہ سے یہ گنتی شروع ہوگی۔ فرمایا جا رہا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن، مسلسل کنٹینیو۔ تو اگر تعطل آ جائے گا تو یہ لفظ نہ پایا گیا کنٹینیو کا۔ من قبل ان یتماسا، چھونے سے پہلے۔ فمن لم یستطیع فاطعام 60 مسکینہ، اور جو مطلب کہ روزہ رکھنے کے قابل نہ رہا ہو، وہی شیخ فانی کی تعریف۔ ناظرین کرام، روزے توڑنے کی جو صورتیں ہیں، بعض صورتوں میں کفارہ لازم ہوتا ہے، تو وہ کفارہ کیا ہے وہ قرآن پاک نے بیان نہیں کیا۔ وہ کفارہ جو ہے وہ یہی ہے جو زہار کے متعلق بیان ہوا ہے۔ تو جو احادیث مبارکہ نے کفارے کو متعین کیا وہ یہ کیا کہ جو زہار کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے یہی کفارہ روزوں سے متعلق ہوگا۔ تو یہ جو آیت ہے یوں ایک اعتبار سے کفارے کے تعلق سے روزے کے بھی جو مسائل ہیں ان پر مبنی ہیں۔ قرآن پاک میں احکام موجود ہیں، عائلی زندگی، نکاح کی زندگی، اس کے تعلق سے بہت سارے احکام موجود ہیں، اور یہ بہت اہم ٹاپکس ہیں۔ ہر شادی شدہ کو ان کا پتہ ہونا، ان کے بارے میں معلومات ہونا یہ ضروری ہے، بلکہ میں یہ عرض کروں گا فرض ہے۔ یعنی بیوی کو ماں کیوں نہیں کہنا، اس کی ایک وجہ ہے نا کہ وہ ماں حرام ہے، تو بیوی کو اگر ماں کہا تو کیسے کہا جا سکتا ہے؟ بیوی تو حلال ہے، تو حلال کو حرام کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو یوں یا حرام کو حلال، تو یوں کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی موجود ہے، اس کی ساری قسط موجود ہیں۔ قرآن پاک کے ایسے تفصیلی احکام سے متعلق 200 قسطیں یوٹیوب پر رکھی ہوئی ہیں۔ کتنا بڑا خزانہ ہے سننے والے کے لیے، اس کو بھی ضرور ملاحظہ کیجئے اور ضرور دیکھیے۔ بعض لوگ ایسے بھی ملے مجھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ پروگرام ہوتا ہے، جب ہم نے قسطیں دیکھنا شروع کی پھر تو ایک قسط بھی نہیں چھوڑی، ہم نے ساری دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔